بجلی پر بڑا ریلیف، وزیر اعظم پیکج کا سوئچ آج آن کریں گے۔ شہباز شریف قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں 6 سے 8 روپے فی یونٹ کمی زیر غور۔ وزیر اعظم پاور سیکٹر کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں اور دیگر معاملات پر تفصیلات بتائیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق کابینہ ارکان سمیت تاجر اور سرمایہ کار موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد ملیں گے۔ اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اہم وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقات کریں گے۔ اڈیالہ کے مکین نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ہاں کر دی۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو ٹاسک مل گیا۔ کسی پیش رفت تک بات چیت خفیہ رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے 2 گھنٹے سے زائد ملاقات۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور بانی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے صوبائی معاملات پر بھی بانی کو بریف کیا۔ اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی پر بات چیت۔ بانی نے علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا، خیبر پختونخوا حکومت میرے سب سے با اعتماد اور مجاہد کارکن کے پاس ہے۔ انتشاری ٹولہ چاہے اندر ہو یا باہر کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور چند روز میں بانی سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری کو مکمل طور پر آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ انفیکشن ڈیزیز کے ماہرین کی جانب سے علاج جاری ہے۔ صدر مملکت سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہے۔ مختلف ٹیسٹ کیے گئے، مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مزاج پرسی، نیک خواہشات کا پیغام، جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ قوم سے اپیل کی کہ صدر آصف زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرے۔ بلوچستان میں امن و امان خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا، ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور ڈی سی سعد بن اسد کی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا۔ 14 مارچ کو لاشیں شناخت کے لیے ہسپتال لائی گئیں۔ لاشوں کی شناخت اور لینے کا حق ورثہ کا ہے۔ بی وائی سی کے لوگ اسی رات لاشیں لینے پہنچے۔ ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ مار پیٹ کر کے لاشیں اٹھائی گئیں۔ لاشوں کو راستے میں روکا گیا اور واپس لایا گیا۔ دہشت گردوں کی لاشوں کو اون کیا گیا اور کہا گیا یہ ہماری ہیں۔ ایک بچہ آئس کریم بیچتا تھا جس کی لاش کے ساتھ دھرنا دیا گیا۔ پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، آپٹک فائبر کو جلایا گیا۔ نقص امن کے تحت 61 افراد گرفتار، 13 ایف آئی آر میں نامزد ہیں۔ قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا، کسی کو لاپتہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں کسی صورت بھی قانون کی خلاف ورزی قبول نہیں کریں گے۔ صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ غیر ملکیوں کی بے دخلی کے پلان کا دوسرا مرحلہ آ گیا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کی مدت ختم۔ پولیس اور حساس اداروں کا ایکشن۔ راولپنڈی کے علاقے ترنول، بارہ کہو، غوری ٹاؤن اور میر آبادی میں کارروائیاں۔ 60 غیر ملکی باشندے حراست میں لے لیے۔ تمام افغان باشندے پرانا حاجی کیمپ میں واقع عارضی کیمپ میں منتقل۔ لنڈی کوتل کیمپ میں منتقلی کے بعد افغان باشندوں کی بائیو میٹرک کے بعد وطن واپسی ہوگی۔ اعظم سواتی کے الزامات۔ حماد اظہر کا تمام پارٹی عہدے چھوڑنے کا اعلان۔ کہا، بانی کو اعظم سواتی نے بتایا کہ عالیہ حمزہ کو کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ عالیہ حمزہ سے پوچھا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ میرا یہ استعفیٰ اب قابل واپسی نہیں، نہ کسی عہدے کا خواہش مند ہوں۔ دریائے سندھ پر متنازع نہریں، بڑے بریک تھرو کا امکان۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے متحرک۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ سے معاملے پر بات چیت۔ متنازع نہروں کی تعمیر اور مشترکہ مفادات کونسل اجلاس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قیادت میں بیک ڈور رابطے بھی جاری۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سی سی آئی میں وفاقی حکومت کی اکثریت کے باوجود پیپلز پارٹی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس سے متعلق فیصلہ چاروں صوبوں کی مشاورت سے کریں گے۔ وزیر اعظم افہام و تفہیم اور اتفاق رائے سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔
نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو، فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ T20 کے بعد شاہینوں کو ون ڈے میں بھی شکست کا دورہ پڑ گیا۔ ہیملٹن میں 12 کا 11 سے مقابلہ، گرین شرٹس پھر بھی فلاپ، میزبان ٹیم کے ہاتھوں ایک روزہ سیریز ہار بیٹھے۔ دوسرے ون ڈے میں کیویز نے 84 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ کے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں پر 292 رنز، مچل کی 7 چھکوں اور 7 چوکوں کے ساتھ 99 رنز کی شاندار اننگز۔ پاکستانی نیاد محمد عباس کی مشکل وقت میں 41 رنز کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 208 رنز پر ہمت ہار گئی۔ فہیم اشرف 73 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ نسیم شاہ 51 رنز بنا کر نمایاں۔ بین سیئرز نے 5 کھلاڑیوں کو چلتا کیا، مچل پلیئر آف دی میچ قرار۔ کیویز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔ بابر، رضوان، سلمان اور امام سب ہوئے ناکام۔ اوپنر عبداللہ شفیق 1، امام الحق 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ بابر اعظم نے بھی صرف 1 رن بنا کر وکٹ گنوائی۔ کپتان رضوان نے 5، نائب کپتان سلمان علی آغا نے 9 رنز پر ہمت ہاری۔ طیب طاہر 13، محمد وسیم 1، عاقف جاوید 8، سفیان مقیم نے 13 رنز بنائے۔ پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کیوی بیٹرز نے حارث رؤف اور وسیم جونیئر کی طبیعت صاف کر دی۔ دونوں مہنگے ترین بالرز ثابت ہوئے۔ وسیم جونیئر نے 10 اوورز میں 78 جبکہ حارث رؤف نے 10 اوورز میں 75 رنز کی مار کھائی۔ قومی ٹیم کی ایک بار پھر کیویز پر ایکسٹرا رنز کی برسات، 32 ایکسٹراز میں 20 وائڈز اور لیگ بائی کے 12 رنز شامل۔ 12ویں کھلاڑی نے 11 کھلاڑیوں کو بتایا کھیلتے کیسے ہیں۔ نسیم شاہ کی کنکشن رول کے تحت حارث رؤف کی جگہ بیٹنگ۔ فاسٹ بالر سر پر بال لگنے سے کنکشن ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ نسیم شاہ کی شاندار بیٹنگ کیریئر کی پہلی نصف سنچری بنا ڈالی۔ عید پر موج مستیوں کا فائنل راؤنڈ ملک بھر میں گہما گہمی عروج پر رہی۔ ریسٹورانٹ ہوں یا تفریحی مقامات، ہر جگہ خوشیوں کی بہار۔ لاہور کے چڑیا گھر میں بچوں کا رش لگا رہا، بڑے بھی بچوں کے ساتھ بچے بن گئے۔ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں سیاحوں کا اسلام آباد کا رخ۔ پاکستان مونومنٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ عید پر ساحل سمندر پر شہریوں کا سیلاب، ہاکس بے پر منچلوں کی موج مستیاں، بچے بڑے سبھی لطف اندوز ہوئے۔ عید ختم، عیدی ہضم، حیدرآباد میں بچوں کا فن لینڈ کا رخ، خوب جھولے لیے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام شملہ ہل پر سیاحوں کا رش، دل فریب موسم نے لطف دوبالا کر دیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد جنت نظیر وادی، آزاد جموں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر موجود۔ خوشیوں کا میلہ رات گئے تک سجا رہے گا۔ ٹرمپ ٹیرف کی بجلیاں گرانے کے لیے تیار۔ امریکی صدر آج اپنے دوسرے دورے اقتدار میں پہلے ٹیرف پلان کا اعلان کریں گے۔ کہتے ہیں جوابی ٹیرف میں تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہم نے ہر کسی کی مدد کی مگر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ ایرانی ڈرون امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب، واشنگٹن نے پابندیاں عائد کر دی۔ امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانی کمپنیز پر سنگین الزامات عائد۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزہ جات فراہم کر رہی ہیں۔ ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مودی سرکار کی مسلم دشمنی، مذہبی آزادی چھیننے کی تیاری، وقف املاک سے متعلق متنازع بل لوک سبھا میں پیش۔ اپوزیشن نے بل کو وقف املاک میں حکومتی مداخلت قرار دے دیا۔ مسلم رکن اسد الدین اویسی نے کہا اکثریت کے نام پر مودی سرکار اقلیتوں کے حقوق سلب نہیں کر سکتی۔
PSL 10 گلوکار اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں کود پڑے، آفیشیل ترانہ جاری، علی ظفر، ابرار الحق، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم نے آواز کا جادو جگایا۔ اور آپ جیسا کوئی اب کہاں سے آئے، نازیہ حسن نے برصغیر میں موسیقی کو نئی جہت دی، زہیب حسن کے ساتھ جوڑی نے عالمگیر شہرت حاصل کی، مداح نازیہ حسن کی سالگرہ بھول نہ پائے۔